اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آج ہم پاکستان یو ایس اے کے ریلیشن شپس کے بارے میں بات کریں گے فرام 1947 ٹو 2021 کہ کس طرح پاکستان اور یو ایس اے کے ریلیشن پاسٹ میں تھے، کیا اپس اینڈ ڈاؤنز آئے، کیا چیز میں دونوں میں جو ہے نا اختلافات تھے اور پھر کس طرح دور ہوئے، اور اب جو ہے لیٹسٹ ڈیولپمنٹ کیا ہے دونوں کے ریلیشن شپ میں۔ اگر پاکستان اور یو ایس اے کے ریلیشن شپ کو اب دیکھا جائے تو یہ بہت ہی اپس اینڈ ڈاؤنس کا شکار رہے ہیں دونوں کے ریلیشن شپ۔ وجوہات مختلف تھی، وہ ہم بعد میں ڈسکس کریں گے، لیکن ان کے ریلیشن شپ کافی وجوہات کی وجہ سے اپس اینڈ ڈاؤنس کا شکار رہے ہیں۔ پاکستان اور یو ایس کے ریلیشن شپ کو ہم کچھ یوں ڈیوائڈ کر دیتے ہیں آفٹر انڈیپینڈنس۔ 1947 میں جب پاکستان آزاد ہوا تو پاکستان کے دو بہت بڑے ایشو تھے، ایک اکنامک اور دوسرا سیکیورٹی۔ یہ ایک نو آزاد ملک کے لیے ایک بہت بڑا ایشو تھے۔ کیوں؟ اکنامک اور سیکورٹی۔ یہ ایشو کیوں تھے؟ کیونکہ پاکستان ایک نو آزاد ملک تھا، پاکستان کے پاس اتنے وسائل نہیں تھے کہ وہ جو ہے اپنے ضروریات پوری کر سکیں۔ کیوں وسائل نہیں تھے؟ کیونکہ پاکستان جب آزاد ہوا تو تقریباً 14.1 ملین ریفوجیز جو تھے، جو کہ انڈین مسلمز تھے، اور پاکستان بننے کے بعد پاکستان وہ آئے ہجرت کر کے، تو ان کا جس طرح پاکستان کا اپنا ہی ایک نو آزاد ملک تھا، اپنے لوگوں کو سنبھالنا مشکل پڑ رہا تھا، تو وہ جو ریفوجیز آئیں تو ان کا سنبھالنا، ان کا دیکھ بھال کرنا، تو اور زیادہ اکنامک برڈن پاکستان کے اوپر آیا۔ دوسری وجہ یہ تھی کہ پاکستان جو تھا پورے سب کانٹیننٹ میں آلموسٹ 921 انڈسٹریز تھی، اور صرف پاکستان کے حصے میں 34 انڈسٹریز آئیں۔ کہاں پہ 921 اور کہاں پہ صرف 34؟ تو یہ بھی پاکستان کا ایشو تھا، کیونکہ انڈسٹریز نہیں تھی تو ہمیں اپنے پیروں کے اوپر خود ٹھہرنا تھا۔ سیکورٹی کا کیا ایشو تھا؟ سیکورٹی کا یہ ایشو تھا کہ پاکستان آزاد ہوا تو ابھی اسے چند عرصے ہی ہوئے تھے کہ پاکستان اور بھارت میں جنگ شروع ہو گئی۔ جنگ کیا تھی؟ کشمیر کے اوپر جنگ دونوں میں سٹارٹ ہوئی، کشمیر کے اوپر۔ ویسے تو دو اور بھی پرنسلی اسٹیٹ تھی، ایک تھی جوناگڑھ اور دوسری تھی حیدرآباد۔ یہ دو کے اوپر بھی ایشو دونوں کا چل رہا تھا، لیکن کشمیر ایک ایسی جگہ تھی جہاں کے اوپر دونوں میں کافی اختلافات تھے۔ یہ سب سے بڑی پرنسلی اسٹیٹ تھی، اور جو اس کا آپ میں پتہ ہے جو اس وقت سردار آپ کہہ لیں، یا اس وقت اس کا جو پرنس تھا، کنگ تھا، جو بھی تھا، تو وہ ایک سکھ تھا۔ تو وہ ایک علیحدہ ڈیبیٹ ہے، لیکن سیکورٹی کے لحاظ سے جس طرح سمجھنے کی بات ہے کہ یہ پاکستان کو سیکورٹی کا ایشو تھا کہ انڈیا ایک بڑا ملک تھا، اور وہ انڈیا نہیں چاہتا تھا کہ پاکستان آزاد ہو، تو یہ دونوں ایشو پاکستان کو تھے۔ اب پاکستان کو یہ ایشو ریزالو کرنے کے لیے چاہیے تھا کہ کوئی ایسا دوست، ایسا ساتھی ہو جو کہ پاکستان کو اسسٹ کرے ان دونوں مسئلوں میں۔ تو اس وقت پاکستان کے پاس دو چوائسز تھیں، ایک تھا یو ایس اے اور سیکنڈ ون واز یو ایس ایس آر۔ یو ایس اے یونائٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ، اینڈ یو ایس ایس آر یونین آف سوویت سوشلسٹ ریولوشن ریپبلک، اف ایم ناٹ رانگ۔ تو دونوں میں یہ تھا کہ پاکستان کے پاس چوائس تھی کہ یہ یا تو یو ایس اے کو سلیکٹ کرے یا تو یو ایس ایس آر کو، جو آج کل رشیا کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اور دونوں میں، ان دونوں یو ایس اے اور یو ایس ایس آر میں آپس میں جنگ شروع تھی۔ جنگ کیا تھی؟ اس کو کولڈ وار کہا جاتا تھا۔ یہ دونوں اپنے وقت کی، اس وقت کی سپر پاور سے اور ان کا جو اختلافات تھا وہ پاور کے ساتھ ساتھ آئیڈیالوجیکل بھی اختلاف تھا۔ کیوں؟ یو ایس اے جو تھا وہ تھا کیپٹلزم کی بیس کے پر، اور یو ایس ایس آر جو تھا وہ کمیونزم کی بیس پر تھا۔ کیپٹلزم اور کمیونزم یہ دو آئیڈیالوجیز ہیں، اور آئیڈیالوجی تھوڑا بہت بتا دینا آپ کو۔ کیپٹلزم میں مطلب ملکیت ہر انڈیویجول کی اپنی ہوتی ہے، جتنی زیادہ بنا سکے، اور کمیونزم ایسا ہوتا ہے کہ وہ حکومت اس کی مالک ہوتی ہے۔ تو یہ دو سسٹمز تھے، صرف ان دو ملکوں کی نہیں تھی، بلکہ ان دو سسٹمز کی بھی آپس میں جنگ تھی۔
اور دونوں چاہتے تھے کہ جو بھی نیا ملک آزاد ہو یا جو بھی ملک ہو ان کے بلاک میں سٹارٹ آ جائے، ان کے بلاک میں ان کے ساتھ دوستی کرے تاکہ وہ گین کریں پاور، کیونکہ پاکستان جو ہے ساؤتھ ایشیا کا میں لائی کرتا ہے، اور ہم یو ایس ایس آر کے بہت نزدیک ہیں، ہم رشیا کے بہت نزدیک تھے، تو یو ایس اے کو سلیکٹ کرنا ہمارے لیے جو ہے ایک سرپرائزنگ بات تھی، لیکن پاکستان نے یو ایس اے کو سلیکٹ کیا۔ کیوں کیا؟ کیونکہ یو ایس ایس آر کے ساتھ پاکستان کی جو آئیڈیالوجیکل ڈفرینس تھے وہ زیادہ تھے ایز کمپیئر ٹو یو ایس اے کو، کیونکہ یو ایس ایس آر جو ہے وہ کچھ آئیڈیالوجیکل ڈفرینٹ ویوز اسلامک، ہم نے اسلامک ریپبلک آف پاکستان تھا، ہم نے اسلامک بیس کے پر لیا تھا، تو وہ آئیڈیالوجیکل ڈفرینس بہت زیادہ تھے ایز کمپیئر ٹو یو ایس اے۔ تو اس وقت کی لیڈرشپ نے سوچا کہ بھئی ہم یو ایس اے کے ساتھ جائیں گے، ہم یو ایس اے کو سپورٹ کریں گے۔ تو پاکستان نے فرسٹ ٹائم 19 فروری 1948 میں پاکستان اور یو ایس اے کے آپس میں ایمبیسیڈر جو ہے نا ایکسچینج ہوئے، ایمبیسیڈرس، مطلب دونوں نے تعلقات آپس میں بنا لیے۔ دونوں نے جب آپس میں تعلقات بنائے تو یو ایس ایس آر سمجھ گیا کہ پاکستان جو ہے، کیونکہ اس وقت تک پاکستان یو ایس ایس آر کے ساتھ کوئی ایمبیسیڈرانہ تعلقات نہیں بنائے تھے، تو وہ سمجھ گیا کہ پاکستان کا جھکاؤ یو ایس اے کی طرف ہے، تو پاکستان نے اس کے ساتھ تعلقات بنا لیے۔ لیکن یو ایس اے تب تک جو ہے نا شک و پنج میں تھا کہ بھئی اب یو ایس اے، پاکستان نے ہمارے ساتھ تعلقات تو بنا لیے، اب یہ ہمیں سپورٹ بھی کرے گا یا نہیں کرے گا، تو کیونکہ یو ایس ایس آر پھر بھی نزدیک تھا، تو یہ ابھی باتیں چل رہی تھیں، تو پھر ابھی انہوں نے کہ ہمارے ان کے ساتھ مطلب تعلقات تو بن گئے، لیکن انہوں نے ہمیں ان دو مسئلوں میں ابھی تک سپورٹ نہیں کیا تھا، نہ اکنامک لحاظ سے نہ سیکورٹی کے لحاظ سے۔ پھر جو ہے خان لیاقت علی خان جو پاکستانی پرائم منسٹر تھے، فرسٹ پرائم منسٹر خان لیاقت علی، انہوں نے دورہ کیا یو ایس اے کا۔ جب ان کے دورے کے بعد کچھ حالات بہتر ہو گئے اور دونوں ملکوں میں آپس میں ٹرسٹ ڈیولپ ہو گیا کچھ حد تک، کہ نہیں ہم ایک دوسرے کے ساتھ ہیں، فرینڈلی ہیں اور ایک دوسرے کی ہر صورت میں مدد کریں گے، تو کچھ ٹرسٹ ڈیولپ ہوا، لیکن سٹل یو ایس اے جو تھا وہ پاکستان کے اوپر زیادہ ٹرسٹ نہیں کر رہا تھا۔ ڈیولپ تو ہو گیا، دونوں میں اچھے تعلقات ہو گئے، لیکن وہ نہیں کر رہا۔ کہاں پہ یو ایس اے کو لگا کہ نہیں اب اسے پاکستان کی ضرورت ہے، کیونکہ یو ایس اے کی پالیسی ایسی ہے کہ وہ اپنی جو ہے نا فارن پالیسی اور اپنی ذات کو بہت زیادہ دیکھتا ہے، وہ گدھے کو بھی ابا بنانے کے لیے تیار ہوتا ہے جب اس کو اب ضرورت ہو، اور جب ضرورت نہ ہو تو وہ کسی کے بھی خلاف ہو سکتا ہے۔ تو کب اس کا انٹریکشن پاکستان کے ساتھ زیادہ ہوئی؟ جب 1950 میں چائنا نے کمیونزم کا اعلان کر دیا۔ چائنا نے کمیونزم کا اعلان کر دیا کہ انہوں نے بھی کمیونزم اڈاپٹ کر دی۔ اب یو ایس اے کو لگ گیا ڈر، کیونکہ وہ سپر پاور کے سٹیٹس میں یو ایس ایس آر کا مد مقابل تھا، اور چائنا بھی ایک پاورفل کنٹری تھا اور اس کے نے بھی کمیونزم کا کر دیا تھا، تو اسے ڈر تھا کہ یہ دونوں مل جائیں گے اور میرے خلاف جو ہے نا ایک بلاک بن گیا ہے، اور اب اس کو سروائیو کرنا یا ان کے ساتھ لڑنا اب آسان نہیں ہے، بہت مشکل ہو گیا۔ تو اس نے سوچا کہ اب پاکستان کے ساتھ دوستی کی جائے اور ایز اے پاکستان کو جو ہے نا یوز کیا جائے، تو یو ایس اے نے فرینڈشپ کر لی پاکستان کے ساتھ، اسی وجہ سے یو ایس اے نے فرینڈشپ کر لی پاکستان کے ساتھ اسی وجہ سے کہ اب اس کا سات سمندر پار بیٹھے ان کی دونوں طاقتوں کے خلاف لڑنا ناممکن ہے اور ان کو ڈیفیٹ کرنا ناممکن ہے، اس لیے پاکستان کے ساتھ دوستی کی جائے اور جو ہے نا حالات کا جائزہ ایسا لیا جائے۔ جب یہ دوستی ہوئی تو پاکستان بھی اسی چیز کی تلاش میں تھا کہ ہمیں ہماری یو ایس اے کے ساتھ دوستی ہو جائے اور ہمیں فائنینشیل اور سیکورٹی اسسٹم کیا جائے۔ تو یو ایس اے نے پہلا کام کیا کیا؟ اب یہ تو پری انڈیپینڈنس، آفٹر انڈیپینڈنس کی یہ چیزیں چل رہی ہیں، پھر جو ہے نا یہ پاکستان یو ایس اے ریلیشن شپ ہیں، تو پھر ہم اس کو ایک اور کیٹیگری میں ڈیوائڈ کر دیتے ہیں، اس کیٹیگری کا نام کر دیتے ہیں کولڈ وار ایرا۔ یہ جو ہے نا سٹارٹ ہوئی ہے 1950 سے، ہم اسے ایکسپیکٹ کرتے ہیں 1990، یہ کولڈ وار ایرا ہے۔ فرسٹ کولڈ وار ایرا کو 1950 سے 1965، ہم پہلے یہی ڈسکس کریں گے آج
کے لیکچر تک کہ 1950 سے 1965 تک کیا ہوا ہے. پھر انشاءاللہ جو نیکسٹ میں پارٹ دوں گا کیونکہ ویڈیو لمبی ہو جائے گی تو اس میں جو ہے ہم فردر جو ہے اور بھی کولڈ وار ایرا ڈسکس کریں گے اور آگے فردر جو ہے ٹل 2021 تک ڈسکس کرتے جائیں گے. تو 1950 سے 1965 تک جو ہے پاکستان اور یو ایس اے کے ریلیشنز بہت اچھے ہو گئے. کیا اچھے ہو گئے؟ 1954 نے جب وہ چائنا کا نے کمیونزم کر دی تو یو ایس اے کو خطرہ ہو گیا. اب اس نے جو ہے دوستی بنا لی. تو 1954 میں پاکستان کو اس نے سیٹو کی ممبرشپ دے دی. پاکستان سیٹو کا ممبر بن گیا. یہ ایکچولی ایک تنظیم تھی جس کا ہے ساؤتھ ایسٹ ایشین ٹیریٹری آرگنائزیشن. اس کا مقصد یہ تھا کہ کمیونزم کو ساؤتھ ایسٹ ایشیا میں جو ہے نا گراؤنڈ کرنے میں یا جڑ پکڑنے، جس طرح کہتے ہیں نا پودے نے جڑ پکڑ لیا، تو اس سے روکنا تھا کہ کمیونزم جو ہے نا وہ یہاں پہ پھیل نہ جائے. تو اس سے روکنے کے لیے فائدہ کیا تھا کہ اکنامک اسسٹنس ملتی تھی، اور جو ممبرس تھے اس سیٹوں کے ان کو جو ہے نا ڈیفنس میں ہیلپ ملتی تھی. اور پاکستان کو یہی چاہیے تھی ڈیفنس میں ہیلپ، کہ کل کو کوئی انڈیا کے ساتھ اس کا مسئلہ ہو، لڑائی ہو، جھگڑا ہو تو کوئی اس کی مدد کرے. تو یہ جو ہے سیٹوں کا حصہ بن گیا. اب بھی سیٹوں کا حصہ بنا تھا کہ 1954 میں یو ایس اے نے پاکستان کے اوپر ایک اور عنایت کر دی اور پاکستان کو سینٹو میں بھی شامل کر دیا. سینٹو ہے سینٹرل ٹیریٹری آرگنائزیشن. اس کا پرانا نام ہے بغداد پیکٹ. یہ اکثر ایم سی کیوز میں بھی آتا ہے کہ سینٹو کا پرانا نام کیا ہے؟ بغداد پیکٹ. کیونکہ یہ بغداد میں بنی تھی، مصر میں بنی تھی، لیکن بعد میں مصر اسے لیفٹ کر گیا تھا تو اس کا نام چینج کر کے سینٹو رکھ دیا گیا. تو اس کا بھی مقصد یہی تھا، ڈیفنس اسسٹنٹ، اور آپ کی اور جو مین مقصد تھا کہ کمیونزم کو جو ہے نا روکنا. تو پاکستان کو اس میں اپنا جو ہے اس نے وہ بنا لیا. پاکستان اس وقت بڑا خوش کہ بھائی میں تو اب ایک اچھے ڈیفنس ایگریمنٹس کا حصہ بن گیا ہوں اور کافی جو ہے نا ہمیں ملک کو فائدہ ہوگا. لیکن انہوں نے آگے جا کے ان دو نے ہمیں کافی نقصان پہنچایا. ان دو سیٹوں نے اور سینٹوں نے ہمیں کشمیر میں کافی اس کا ہمیں نقصان ہوا ہے. وہ بعد میں ڈسکس کریں گے. لیکن یہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ کشمیر کے ہم تقریباً کیس کے بہت قریب تھے، لیکن یہ سیٹوں اور سینٹوں کی وجہ سے ہم کیس ہار گئے. اینی ویز یہ چل رہا تھا کہ یہ ہو گئے، کافی اچھے تعلقات تھے، لیکن اچانک سے دونوں کے تعلقات میں شفٹ آیا. یو ایس اے اور پاکستان کے کیا تعلقات میں شفٹ آیا؟ 1962 میں سائنو انڈیا جنگ ہو گئی، انڈیا وار. سائنو چائنا انڈیا وار. چائنا انڈیا جو ہے نا یہ جنگ چھڑ گئی. اب 62 میں جنگ چھڑ گئی تو یو ایس اے نے پاکستان کو کہا یو ہیو ٹو ہیلپ انڈیا اگینسٹ کمیونسٹ چائنا. اب پاکستان کا جو ہے چائنا کے ساتھ اچھے تعلقات تھے. پاکستان وہ واحد پہلا ملک تھا جس نے چائنا کو ریکگنائزڈ کیا تھا. تو پاکستان کے بہت اچھے تعلقات، بہت اچھے اس وقت نہیں کہہ سکتے، مطلب اچھے تعلقات تھے کافی. ایز کمپیئر ٹو انڈیا کے تو کوئی تعلقات ہی نہیں تھے اس وقت، لیکن چائنا کے ساتھ پاکستان کے اچھے تعلقات تھے. تو یو ایس اے نے بھائی دباؤ ڈالا ہم پہ کہ آپ کو مدد کرنی ہے انڈیا کی اگینسٹ چائنا. تو پاکستان نے اس کے اوپر ڈینائی کر دیا کہ نہیں بھائی، ہم چائنا کے خلاف انڈیا کی مدد نہیں کر سکتے. اور انڈیا وہ بھی انڈیا کی جو کہ ہم آج تک اپنا اسے ازلی دشمن سمجھتے ہیں، تو اس کی ہیلپ کیا جائے. تو ہم نے ڈینائی کر دیا. یو ایس اے کو اس کے اوپر بڑا غصہ آیا اور اس نے جو ہے نا ایٹ دیٹ مومنٹ ہمیں کچھ نہیں کہا. اللہ کا کرنا اس طرح ہوا کہ 65 میں ہماری انڈیا کے ساتھ جنگ لڑ گئی. جب انڈیا کے ساتھ جنگ ہوئی، اب پاکستان نے یو ایس اے سے مدد مانگی کہ ہاں جی ہمیں اب اسسٹ کریں، ہمارے ساتھ سیٹوں میں معاہدہ کیا ہے کہ ہم آپ کو اسسٹ کریں گے ڈیفنس لحاظ سے، ہمیں آپ دیں، اپنی فوجیں بھیجیں، مدد کریں. اب ہمیں بھی ضرورت ہے کیونکہ انڈیا چاہے ہم جتنی بھی ہماری اچھی فوج ہو جائیں، اور ہم نے 65 میں کافی فتوحات کی ہیں، وہ علیحدہ بات ہے کہ ہم نے
شنگھائی کانفرنس میں میز کے پر بیٹھ کے ہار آئے ہیں، وہ چیزیں جو فتوحات تھی، لیکن ہم نے فتوحات کی تھیں 65 میں کافی، لیکن ہم نے ایسے کہہ دیا انہیں کہ بھائی سیٹوں میں آپ کی اپنے ہمیں سے ایگریمنٹ کی ہے اور آپ اب ہیلپ کریں، تو یو ایس اے نے کہہ دیا بھائی چل پتر چھٹی کر، کہ آپ جو ہے نا اپنا کام کریں۔ وہ تو ایگریمنٹ اس طرح تھا کہ ہم کمیونسٹ کے خلاف، جو بھی آپ کی کمیونسٹ کنٹری کے خلاف لڑائی ہوگی ہم وہاں پہ مدد کریں گے، انڈیا کے خلاف ہم نہیں کر سکتے۔ پاکستان کو اس کا بڑا غصہ چڑھا کہ اتحاد کھیٹ گیا ہمارے ساتھ، یہ تو ہمارے ساتھ ہاتھ کر گیا یو ایس اے، لیکن پھر بھی اینی ویز ہم نے اپنے بل بوتے پہ کافی فتوحات بھی کیں اور اچھا ہماری جنگ رہی، لیکن یہاں پہ جو ہے نا دونوں ملکوں میں وہ شفٹ آ گیا تھا مینٹلٹی کا، اور پاکستان کو کچھ نہ کچھ ہو گیا تھا کہ بھئی یہ یو ایس اے کام کرنی ہے۔ تو یہ جو تھی ان دونوں کے ملکوں کی حالات تھے۔ تو آج اسی پہ ہی ختم کرتے ہیں، انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں اگلے ڈسکس کریں گے کہ اگلے کوڈ وار کے ایرز میں کیا ہوا، پھر اس کے بعد کے کیا حالات تھے، پھر آفٹر 2000 کیا ہوا اور اب کیا ہو رہا ہے۔ تو وہ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیوز میں ڈسکس کریں گے، کیونکہ ویڈیو لمبی ہوتی جا رہی ہے۔ آئی ہوپ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ڈونٹ فرگیٹ ٹو لائک اینڈ سبسکرائب مائی چینل۔ اللہ حافظ۔